ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اب ذرا غور تو کریں کہ اللہ نے تین جاندار چیزیں بنائی ہیں، تین چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے، ایک فرشتہ ہے، ایک انسان ہے، ایک جانور ہے۔ اللہ نے ان تینوں چیزوں کے اندر جان رکھی ہے اور ان تینوں میں اشرف المخلوق انسان کو بنایا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، ان تینوں میں سب سے زیادہ کمزور انسان ہے، اس لیے کہ جانور میں ہاتھی ہوتا ہے، وہ چاہے تو انسان کو چیر دے پھاڑ دے، جانور میں شیر ہوتا ہے، وہ چاہے تو انسان کو دبوچ لے اور اس کا خون پی جائے، جانور میں سانپ ہوتا ہے، وہ چاہے تو انسان کو ڈس لے اور اس کو ختم کر دے، مچھلی ہوتی ہے جو چاہے تو انسان کو اپنے اندر سما لے، تو انسان تو کمزور ہوا۔ اور دوسری جاندار چیز فرشتے کو بنایا ہے، جس کے اندر روحانی طاقت ہے، جس کے اندر چھپنے کی طاقت ہے، جس کے اندر دوسرے کا روپ لینے کی طاقت ہے۔ انسان کے اندر نہ روپ لینے کی طاقت ہے، نہ چھپنے کی طاقت ہے، نہ وہ جانور کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جسمانی طور پر جانور مضبوط، روحانی طور پر فرشتہ مضبوط، لیکن سوچو تو صحیح کہ مضبوط تو یہ ہے، لیکن اللہ نے اشرف المخلوق اس کمزور انسان کو بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے بنایا کہ اللہ نے جو تین جاندار چیزیں بنائی ہیں، ان تین جاندار چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے دو کے اندر نقص رکھا ہے، کمی رکھی ہے۔ وہ کمی کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے آپ کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، جب جاندار تین چیزیں بنائی، ان تین چیزوں میں ایک ہے جانور، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نفس تو دیا ہے لیکن عقل نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانور بچے پیدا کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کو کہا جائے اس کے کھانے میں زہر ملا کے دے دیا جائے، اس کو اعتراض نہیں ہوگا، کھا لے گا۔ اس کو کانٹے کھلا دیے جائے، کانٹے کھا لے گا۔ اس کو گڑھے کے اندر کھدا دیا جائے، وہ کود جائے گا، کیونکہ اس کو اپنے نقصان کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نفس تو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ ہم بستری بھی کرتا ہے، وہ بچے بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نفس ہے، لیکن اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ زہر بھی کھا لیتا ہے، اسی وجہ سے وہ کانٹے بھی کھا لیتا ہے، اسی وجہ سے وہ کانٹوں میں گھس بھی جاتا ہے، خاردار راستوں میں بھی چل لیتا ہے۔ اس کو کیونکہ اپنے نفع اور نقصان کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ عقل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسری جاندار چیز فرشتہ ہے۔ اللہ نے فرشتے کو نفس نہیں دیا، عقل دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتہ گناہ کی سکت نہیں کھاتا، فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب اس کے اندر نفس نہیں ہے تو کیسے گناہ کرے گا؟ اللہ نے اس کو عقل دی ہے لیکن نفس نہیں دیا۔ اب ان تین جاندار چیزوں میں اب بچا انسان، یعنی ہم اور آپ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نفس بھی دیا ہے اور اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے۔ پتا چلا کہ جو کہ فرشتے کے اندر کمی ہے کہ اس کے اندر نفس نہیں ہے، جانور کے اندر کمی ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، انسان کے اندر کمی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر عقل بھی ہے اور اس کے اندر نفس بھی ہے۔